اگر ہمسائے اچھے میسر نہ آئے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو اچھے ہمسائے مل جائیں تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا مکان برائے فروخت، اور نیچے اس کی قیمت بھی لکھ دی، 2000 میرے مکان کی قیمت ہے، اور مزید لکھا کہ 2000 ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا بھی لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی تھی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کر کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے اور فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ تو ویسے ہی رکھ لے لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا ہمسایہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضور کی خدمت میں خاتون کا تذکرہ ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، معمول کی نمازیں ہیں، معمول کے روزے ہیں، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ خوش ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے؟ میٹھے بول، اچھے اخلاق۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک جوان حاضر ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم تھا۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں۔ میٹھی میٹھی باتیں سنی من میں اتر گئی، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو حضور سے عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے، جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھو، حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ ارشاد فرمائی، لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے، والد بچوں کو گالیاں دیتا ہے، اور وہ بچپن میں سیکھی گالیاں کل بڑے ہو کر وہ والد کو بھی گالی دیتا ہے۔ فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، اور میرے نبی کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ فرمایا پسو کو بھی گالی نہ دو۔ تعلیم تو یہ ہے کہ کسی پر لعنت بھی نہ کرو۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے غلام پہ غصہ آ گیا اور میں نے اس پہ لعنت کر دی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لعینا وصدیقینا کلا ورب الکعبہ، صدیق بھی ہو اور لعنت بھی کرے، رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو آپ جی میں شرمسار ہوئے اور اس غلام کو آپ نے کفارے کے طور پہ آزاد کر دیا. جابر کو حضور نے پہلی نصیحت فرمائی کہ کسی کو گالی نہ دینا. دوسری نصیحت فرمائی کہ جابر نیکی کو حقیر نہ جاننا. ہم لوگ گزر جاتے ہیں اس خیال سے کہ بھلا اس کا اجر کیا ہوگا. رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے گئے، کسی کو خواب میں ملے تو پوچھا سنائے صاحب کیسے ہیں؟ کہا جنت کا باغ ہے قبر، آسودہ ہوں. تو اس نے عرض کی کہ آپ کا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ تو کہا ایک چھوٹا سا عمل. کہا وہ کیا؟ انہوں نے بتایا کہ میں ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے میں نے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا. کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی.